ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تمام طلباء کی فیس باز ادائیگی کی جائے گی تو دوسری ریاستوں کے طلباء بھی مطالبے کرنے لگیں گے، وزیر اعلیٰ کا استدلال۔ ناگول تا متوگڑا میٹرو ریل خدمات کا اگادی کے موقع پر آغاز متوقع، کام تیزی سے جاری۔ شمسی توانائی سے کما حقہ استفادے کی ضرورت، معیاری تعلیم فراہم کرنے یونیورسٹیز پر سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام کا زور۔ چوبیس سالوں سے مونوہ سرگرمیوں میں ملوث نیکسلائٹ چمبالا رویندر عرف ارجن خود سپرد۔ اور شمس آباد ایئرپورٹ پر سونے کی ضبطی کا سلسلہ جاری، سنگاپور فلائٹ کے مسافر کے پاس سے آدھا کلو سونا ضبط۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ اگر تمام طلباء کو فیس باز ادائیگی کی جائے گی تو دیگر ریاستوں کے مقیم طلباء بھی فیس باز ادائیگی کا مطالبہ کرنے لگیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ میں مستحق کسی بھی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی اور ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہائی ٹیکس میں سماجی سروے کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ کئی مسائل پر میڈیا کی وجہ سے الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اسکیموں پر نامناسب تحریریں نہیں لکھی جانی چاہیے، ضرورت پڑتی ہے تو اس سلسلے میں میڈیا کو حکومت سے رابطہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے احمقانہ تحریریں مناسب نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR نے کہا کہ ریاست میں 86 لاکھ خاندانوں کا ایک دن میں سروے کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 84 لاکھ خاندان کے لیے 1 کروڑ 7 لاکھ راشن کارڈز پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیس باز ادائیگی اسکیم کے تحت حکومت پر 4000 کروڑ روپے کا بوجھ عائد ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں 12 لاکھ دلت خاندان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ دلت خاندانوں کو اراضی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 15 اگست سے اراضی کی تقسیم کا آغاز عمل میں لایا جائے گا، تمام کو ایک ساتھ اراضی فراہم کی جائے گی۔ KCR نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے جو بھی وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیا جائے گا۔ ضلع رنگا ریڈی کے کانگریس قائدین سدھیر ریڈی، راجندر بھکشاپتی اور دوسروں نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تلنگانہ علاقے میں رہنے والے ہر طالب علم کو فیس باز ادائیگی کی اسکیم سے مستفید کیا جائے۔ گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان قائدین نے کہا کہ تلنگانہ میں رہنے والے آندھرا کے طلباء غیر ملکی نہیں ہیں۔ ان قائدین نے انتباہ دیا کہ اگر کسی بھی طالب علم کے ساتھ ناانصافی کی گئی تو وہ احتجاج کریں گے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے اراکین کونسل KR آموس اور یادو ریڈی نے کہا ہے کہ فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر غیر ضروری ایک تنازعہ کھڑا کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے قائدین نے تلنگانہ کے طلباء سے کہا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے جن طلباء نے تحریک میں حصہ لیا ہے انہیں حکومت کی مراعات سے محروم ہونا نہیں پڑے گا۔ تلنگانہ تلگو دیشم پارٹی کے لیڈر L رمنا نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقائی بنیادوں پر فیس باز ادائیگی اسکیم میں طلباء کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے اور انسانی بنیادوں پر تمام طلباء کو فیس باز ادائیگی اسکیم سے مستفید کیا جائے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی طالب علم کے مستقبل سے کھلواڑ کرنا درست نہیں ہے، اس سے نقصان دونوں ریاستوں اور ملک کو ہوگا۔ رمنا نے بتایا کہ KCR نے الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے ہیں ان تمام پر عمل آوری کی جائے گی۔ طلباء کی فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے موقف کو صدر ریاستی BJP کشن ریڈی نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی نااہلی اور لاپرواہ رویے سے طلباء اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے KCR سے سوال کیا کہ کیا وہ 1956 کی اپنی مقامیت سے متعلق صداقت نامہ پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیس باز ادائیگی کے معاملے میں حکومت کے موقف سے
BC, ST اور SC طلباء کا نقصان ہو رہا ہے۔ سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام نے کہا ہے کہ اگر ملک میں انجینئرز اور ڈاکٹرز کی مؤثر طور پر حوصلہ افزائی کی گئی تو ملک میں چونکا دینے والے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بائیو میڈیکل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر جمہوریہ نے کہا کہ انجینئرز اور ڈاکٹرز ملک کی ترقی کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی سے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کی خواہش کی اور عبدالکلام نے کہا کہ شمسی توانائی سے کافی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی پہنچنے پر سابق صدر جمہوریہ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ریاستی وزیر IT KT راما راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں میٹرو ریل پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی عوام کو میٹرو ریل کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ KTR نے وضاحت کی کہ پروجیکٹ کے مسئلے پر حکومت اور عہدیداروں کے درمیان کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹرو ریل کے 72 کلومیٹر کے موجودہ فاصلے کو مستقبل میں 200 کلومیٹر تک وسعت دینے کی عہدیداروں سے درخواست کی گئی ہے۔ اس موقع پر حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے MD SVS ریڈی نے بتایا کہ شہر میں میٹرو ریل کا کام تیزی سے جاری ہے۔ NVS ریڈی نے کہا کہ اگادی کو ناگول تا مٹوگڑا میٹرو ریل خدمات کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ میٹرو ریل کا ٹرائل رن جلد ہی کیا جائے گا۔ NVS ریڈی نے یہ بھی بتایا کہ اس پروجیکٹ پر اب تک 4600 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بعض مقامات پر پروجیکٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی سے متعلق حکومت کی تجویز پر غور کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حیدرآباد میٹرو ریل تلنگانہ حکومت کے تحت ہی رہے گی۔ حالیہ انتخابات میں پارٹی کی ناقص کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونرا لکشمیا نے ضلع رنگا ریڈی کے کانگریس قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں سابق ارکان اسمبلی سدھیر ریڈی، ملا ریڈی رنگا ریڈی کے علاوہ سرینواس گوڑ اور کارتک ریڈی نے شرکت کی۔ اجلاس میں رنگا ریڈی میں صرف 2 اسمبلی حلقوں پر کامیابی اور ایک بھی لوک سبھا کی نشست حاصل نہ ہونے کے اسباب کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ سبیتا ریڈی نے اجلاس کے بعد بتایا کہ GHMC الیکشن کی ابھی سے تیاریاں کرنے کی پارٹی قائدین کو ہدایت دی گئی ہے۔ سابق رکن اسمبلی مال ریڈی رنگا ریڈی نے بتایا کہ پارٹی کی جانب سے الیکشن میں جو بروکرز کو ٹکٹ دیا گیا اس لیے کئی اسمبلی حلقوں میں پارٹی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حسینی علم پولیس نے پرانا پل دروازے کے پاس واقع مندر میں مورتی توڑنے اور سرقے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ DCP ساؤتھ زون سروے سیش ترپاٹھی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پریا نائک نے مندر کے دروازے کا قفل توڑا تھا اور مندر میں داخل ہو کر اس نے مورتی اور دوسری چیزوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ پولیس کے مطابق نائک کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ DCP نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اور کئی افراد نے احتجاج بھی کیا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ پولیس کے مطابق نائک نے حالت نشہ میں یہ حرکت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی سرقے کے الزام میں اسے شمس آباد پولیس اور کوتھر پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ چمبالا رویندر عرف ارجن نامی نیکسلائٹ نے اپنی بیوی کے ساتھ خود سپردگی اختیار کر لی ہے۔ DGP انوراگ شرما نے بتایا کہ رویندر گزشتہ 24 برس سے ماؤنوا سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ اس نے اپنی بیوی دیوی کے ساتھ خود سپردگی اختیار کر لی۔ DGP کے مطابق رویندر کی بیوی بھی گزشتہ 21 سال سے ماؤنوا سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ مختلف عہدوں پر رویندر نے خدمات انجام دی تھیں۔ وہ نیکسلائٹس کی ریاستی کمیشن کا رکن اور تربیتی ملٹری اسکول کا انچارج اور 2 بٹالین کا ذمہ دار بھی رہا۔ سینٹرل کمیٹی لیڈرشپ سے اختلافات اور ساتھی GVK پرساد کی خود سپردگی کے بعد رویندر نے بھی خود سپردگی کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے اس کے سر پر 20 لاکھ روپے کا نقد انعام اور اس کی بیوی کے سر پر 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا۔ ان دونوں نے اپنے دوسرے 166 ساتھیوں سے بھی یہ خواہش کی ہے کہ وہ خود سپردگی اختیار کرتے ہوئے سماجی دھارے میں آ جائیں اور باقی زندگی سکون سے گزاریں۔ اسپیشل زون کمیٹی کے اندر اسٹیٹ ملٹری کمیشن کے اندر ممبر تھے۔
وہ یہ اور ان کی جو دھرم پتنی ہے دونوں ایک ساتھ میں سرنڈر ہوئے. ارجن جو تھے یہ موبائل ملٹری اسکول کے انچارج بھی تھے اور 2nd بٹالین جو نندگارن ایریا میں ہے اس کا انچارج کمانڈر بھی ہے. یہ جعفر گڑھ منڈل جو کہ ورنگل میں ہے وہاں کے مول نواسی ہیں اور 1993 میں PWG جوائن کیے تھے. وہاں سے جب پروموشن ہو کر کے پہلے اسپیشل گریلا اسکواڈ میں ممبر تھے, اس کے بعد میں سیکشن کمانڈر بنے پلاٹون کے اندر, اور 1996 میں اپنی جو ان کی دھرم پتنی ہے دیوی اس سے ان کی شادی ہوئی, جو وہ بھی اس کے اندر PWG میں ہی کام کرتی تھی اس ٹائم پر. 2000 کے اندر ارجن کو DCM کا اسٹیٹس ملا اور 2004 میں پلاٹون کمانڈر کا. کانگریس کے رکن کونسل پربھاکر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کے مسئلے کی فوری یکسوئی کی جائے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ JNNURM کے تحت 2 سال پہلے ہی پائپ لائن کی تنصیب کے لیے فنڈز جاری کیے گئے تھے, لیکن اس کا استعمال نہیں کیا گیا, جس سے اپل, LB نگر, پٹن چیرو اور دوسرے مضافاتی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کے مسائل درپیش ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ان فنڈز کو فوری استعمال نہیں کیا گیا تو یہ مرکز کو واپس چلے جائیں گے. فلک نما بس ڈپو کے ڈرائیورز نے جمعے کے دن احتجاجی دھرنا دیا. احتجاجی ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ وہ پرانے شہر کے علاقے میں بسیں نہیں چلائیں گے کیونکہ علاقے کے مختلف مقامات پر بسوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. سیبر آباد کے علاقے ابراہیم پٹنم میں 4th MM کورٹ کے احاطے میں تلنگانہ ایڈوکیٹس نے تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے سیما آندھرا کا پتلا نظر آتش کیا. اس موقع پر ایڈوکیٹ JAC کے ممبر سرینیواس ریڈی نے کہا کہ سیما آندھرا والوں نے اپنے پیرویوں کے لیے ایک ہی کورٹ برقرار رکھا ہے, اس لیے ہم مرکز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد علیحدہ ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لائے. چادرگھاٹ چوراہے پر ایک تنظیم کی جانب سے غزہ فلسطین میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا. اس احتجاجی پروگرام میں مختلف تنظیموں کے قائدین اور سماجی جہدکاروں نے شرکت کی, جن میں قابل ذکر وراورا راؤ بھی ہیں. وراورا راؤ نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کی اور اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی اپیل کی. اس موقع پر احتجاجیوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. کیمپین فار ہاؤسنگ اینڈ ٹینوریل رائٹس چتری کے ذمہ دار محمد اشفاق, سید بلال اور دوسروں نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی. جمعے کو ناگ پنچمی کی وجہ سے کئی خواتین نے سانپوں کو دودھ پلایا اور جہاں جہاں سانپوں کے منادر ہیں وہاں خصوصی پوجائیں کی گئیں. LB نگر, دلسکھ نگر کے علاقوں میں تمام منادر خواتین سے بھری نظر آئیں. تکارام گیٹ علاقے میں ایس بینک کے ATM سینٹر پر سرقے کی ناکام کوشش کا واقعہ پیش آیا. تفصیلات کے مطابق 2 سارقوں نے ATM سینٹر میں داخل ہو کر مشین کو توڑ کر رقم نکالنے کی کوشش کی. مشکوک آوازوں پر مقامی عوام نے فوری پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے دونوں سارقوں کو گرفتار کرتے ہوئے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے. شہر میں ان دنوں خاتون سارقوں کی ایک ٹولی سرگرم ہے جو دکانوں میں پلاننگ کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور فروخت کرنے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سرقے انجام دیتی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. پرہجوم بازاروں میں سارقوں کا داخل ہونا اور سرقے کا موقع ملتے ہی اپنا کام انجام دینا عام بات ہے, لیکن بعض ٹولیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ دکانوں میں داخل ہوتی ہیں اور اسکرپٹ کے مطابق اپنا رول ادا کرتی ہیں. آج کل شہر میں چند خواتین پر مشتمل ایسی ہی ایک ٹولی سرگرم ہے جو CCTV کیمرے میں ہوئی ریکارڈنگ کی وجہ سے منظر عام پر آئی ہے. یہ دیکھیے,
یہ چور خواتین کس طرح گاہکوں کے بھیس میں دکان میں داخل ہوئی ہیں اور دکانداروں کو مسلسل مصروف رکھ رہی ہیں۔ ایک ایک آئٹم دکھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دکاندار نہایت سادگی کے ساتھ اپنا کام کرتا جا رہا ہے۔ اس دکاندار کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ چور خواتین ہیں اور ان کا مقصد خریدنا نہیں بلکہ چوری کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک اور خاتون علیحدہ سے اندر داخل ہوتی ہیں جیسے کہ یہ کوئی اور گاہک ہو، حالانکہ یہ خاتون بھی اسی ٹولی کی رکن ہیں۔ یہ دیکھیے کیسے آہستہ آہستہ کئی اشیاء کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ اب ادھر دیکھیے، یکجا ہونے کا کام مکمل ہوتے ہی دوسری خاتون دکاندار کی آنکھوں کے سامنے کپڑا پکڑ لیتی ہے تاکہ اس کو چوری کا عمل نظر نہ آئے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے کس طرح یہ خاتون منصوبے کے مطابق ہاتھ کی صفائی انجام دے رہی ہے، اور یہ کام مکمل ہونے تک دوسری خواتین مسلسل دکانداروں کو مصروف رکھ رہی ہیں۔ جب دکاندار خواتین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیے کیسے ایک خاتون اس دکاندار کی توجہ دوسری طرف مبذول کرا رہی ہے۔ منصوبے کے مطابق آہستہ آہستہ ایک خاتون سرقہ انجام دیتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے کام مکمل ہوتا جاتا ہے ایک خاتون بڑے سلیقے سے دکان سے رفو چکر ہوتی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح یہ خاتون چپل پہن کر باہر کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ تمام خواتین ایسے ہی نکل جائیں گی۔ پولیس نے تمام شہریوں کو اس ٹولی سے خبردار کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ ایسی خواتین کہیں بھی نظر آئیں تو فوراً پولیس کو خبر کریں۔ یہ اور اس جیسے جرائم کچھ عرصے سے کھلے عام انجام دیے جا رہے ہیں۔ شہر میں چین اڑانے کی وارداتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کیسے موٹر سائیکل سوار تیزی کے ساتھ خواتین کے پاس سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گلے سے چین اڑا لیتے ہیں۔ تمام شہریوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ آرٹیسی بس کے ایک کنڈکٹر نے بس میں سوار خاتون مسافر کے ساتھ بدسلوکی کی۔ 7Z روٹ والی بس میں سوار آمنہ بیگم نے اپنے کمسن بچے کو سیٹ پر سلا دیا تھا۔ کنڈکٹر راجیش نے اس پر برہمی کا اظہار کیا۔ خاتون اور کنڈکٹر میں بحث کے بعد نوبت ہاتھا پائی پر آئی اور بس نامپلی پولیس اسٹیشن منتقل کی گئی۔ نامپلی پولیس نے کیس ہیبٹس پولیس اسٹیشن کو منتقل کیا، جہاں معمولی مقدمہ درج کرنے کے بعد خاتون اور کنڈکٹر کی کونسلنگ کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایک لڑکی سے دست درازی کرنے پر 55 سالہ شخص کو بنجارہ ہلز پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ پولیس کے مطابق 9ویں جماعت کی طالبہ جب اسکول سے اپنے مکان واپس لوٹی تو اس کے گھر والے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور گھر کو قفل تھا۔ طالبہ نے قفل کھولنے کی کوشش کی، جب قفل اس سے نہ کھل پایا تو اس نے اپنے پڑوسی 55 سالہ پریم چند کی مدد حاصل کی۔ پریم چند نے قفل کھول دیا، لڑکی اپنے مکان میں داخل ہو گئی، لیکن لڑکی کو تنہا پا کر اس کے پڑوسی نے اسے ہوس کا شکار بنانے کی کوشش کی، لیکن لڑکی کی چیخ و پکار کے بعد پریم چند کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ بنجارہ ہلز پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر جمعے کے دن کسٹم عہدیداروں کی جانچ کے دوران سنگاپور سے آنے والی فلائٹ کے ایک مسافر اشوک لال کے پاس سے ½ کلو سونا ضبط کیا گیا۔ مناسب دستاویزات نہ بتانے پر کسٹم عہدیداروں نے سونا اپنی تحویل میں لے لیا۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تمام طلبہ کی فیس باز ادائیگی کی جائے گی تو دوسری ریاستوں کے طلبہ بھی مطالبے کرنے لگیں گے، وزیر اعلیٰ کا استدلال۔ ناگول تا متوگڑا میٹرو ریل خدمات کا اگادی کے موقع پر آغاز متوقع، کام تیزی سے جاری۔ شمسی توانائی سے کما حقہ استفادے کی ضرورت، معیاری تعلیم فراہم کرنے یونیورسٹیز پر سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام کا زور۔
24 سالوں سے مونواز سرگرمیوں میں ملوث نیکسلائٹ چمبالا رویندر عرف ارجن خود سپرد۔ اور شمس آباد ایئرپورٹ پر سونے کی ضبطی کا سلسلہ جاری، سنگاپور فلائٹ کے مسافر کے پاس سے آدھا کلو سونا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔